السلام علیکم۔ ٹی او ٹی بلاگ تعلیم اور تربیت چینل میں خوش آمدید۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت، 4 آیات۔ سورت نمبر 4 النساء، آیات نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ اس آیات میں بہت ہی صاف الفاظ میں قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اگلی آیات دیکھیے، سورت نمبر 38 سوات، آیات نمبر 29۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اس آیات میں اور بھی زیادہ آسان الفاظ میں قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلی آیات دیکھیے، سورت نمبر 47 محمد، آیات نمبر 24۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اس آیات میں تو باقاعدہ غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اب اگلی آیات دیکھیے، سورت نمبر 16 النحل، آیات نمبر 44۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ ان 4 آیات کو بار بار پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان آیاتوں کو پڑھنے کے بعد آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم میں بار بار قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان 4 آیاتوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیاتوں میں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ دعوت ہر مسلمان کو دی گئی ہے، ہر انسان کو دی گئی ہے۔ یہ صرف علماء کے ساتھ، عالموں کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہر مسلمان قرآن کریم کو پڑھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بات کو سمجھنا آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو قرآن کریم کو صرف اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے غلط ترجمے اور غلط تفسیریں لکھتے ہیں۔ آمین۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔